السلام علیکم، ویلکم فرینڈز۔ آج کا ٹاپک ہے ہوم سکولنگ کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ہوم کا مطلب گھر اور سکولنگ کا مطلب بچوں کو پڑھانا، یعنی کہ بچوں کو گھر پہ پڑھانا۔ اس کانسیپٹ کو ہم ہوم سکولنگ کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک ماڈرن کانسیپٹ لگ رہا ہے، لیکن تاریخی طور پر بھی اس کی روٹس، اس کی جڑیں ہمیں ملتی ہیں۔ مثلا مشہور مثال ہمارے پاس اسکندر اعظم کی ہے، جس نے دنیا فتح کی، کہ اس کو پڑھانے کے لیے اس کا استاد ارسطو، جو ایک دنیا کا بہت بڑا فلاسفر تھا، وہ اس کے گھر پہ آ کر اس کو پڑھاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کی تعمیر میں ارسطو کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کے بچے گھر پہ ان کو پڑھانے کے لیے ٹیچر، ٹیوٹرز، تعلیق جو ہے وہ آتے تھے، جو اشرافی ہے ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ یہ ہمارے پاس تاریخی طور پہ ثابت ہے۔ لیکن آج کی جدید دنیا کے اندر جب اسکول بن گئے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، تو ساتھ میں ایک کنسیپٹ ہوم سکولنگ کا بھی ڈیولپ ہوا ہے۔ کچھ لوگ، خاص طور پر جو ماڈرن کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، وہاں پہ بچوں کو گھر میں ہی سکولنگ دی جاتی ہے، ان کو سلیبس تیار کیا جاتا ہے، تو پھر ان کو امتحان دلوا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی تھوڑا سا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، خاص طور پر ابھی جو چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ بچوں کے لیے ہم ہوم سکولنگ کا کنسیپٹ جو ہے اس کی مدد لے سکتے ہیں، بچوں کو گھروں میں پڑھا سکتے ہیں۔ کسی حد تک ہم آلریڈی پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے بچے اسکول بھی جاتے ہیں، اور پھر وہ واپس جب گھر آتے ہیں تو ہم ایک ٹیوشن کی شکل میں کوئی ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں، یا اگر والدین ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ خود ان کو پڑھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کسی حد تک چل بھی رہا ہے۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مطلب کچھ والدین کی یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے کو جو روایتی اسکول سسٹم ہے، اس کے اندر اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کو وہ اٹینشن، فوکس نہیں ملتا جو دیا جانا چاہیے۔ ظاہری بات ہے، ایک کلاس کے اندر 50-55 بچے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ اوور آل ہی ٹریٹ کرتا ہے، ہر بچے کو انڈیویجولی، انفرادی طور پر اس کو نہیں فوکس کر سکتا۔ تو والدین کی یہ شکایت ہے کہ ہمارا بچہ اگنور ہو رہا ہے اور اس کی وہ گروتھ نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے وہ بچے کو اٹھا کر فلی وہ اپنے گھر میں اس کو پڑھاتے ہیں۔ اس کی ایک اور لاجک یہ دی دیتی ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسکول جو اچھے ہیں وہاں پہ فیس بہت زیادہ ہے، جو نارمل اسکول ہے وہاں پڑھائی نہیں ہے، تو والدین اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ وہ گھروں میں اپنے بچوں کو خود ہی پڑھانا شروع جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ کچھ خود پڑھا لیتے ہیں، کچھ کوئی آدھے سبجیکٹ ٹیوٹر جو ہے اس کو رکھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ والدین کی یہ بھی ایک ہوتی ہے کہ کچھ ہمارے بچے کو کچھ ایسی سکلز ہیں جو اچھے اسکولوں میں بھی نہیں پڑھائی جا رہی۔ فار ایگزامپل کریٹیکل تھنکنگ ہے، وہ بچوں کو نہیں پڑھائی جا رہی، ریسرچ کرنا کیسے یہ نہیں پڑھائی جا رہی، کوئی IT کی سکل ہے وہ نہیں پڑھائی جا رہی، یا ایون کچھ سوشل اقدار ہیں وہ نہیں پڑھائی جا رہی۔ تو اس کی حل کے طور پہ والدین بچوں کو گھروں میں جو ہے وہ پڑھانا ترجیح دیتے ہیں، تو اس کا وہ حل کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو گھروں میں پڑھائیں گے۔ تو اب گھروں میں نظام کیسے ہوتا ہے؟ گھر میں یہ ہوتا ہے کہ کمرہ اپنے مختص بنانا ہوتا ہے، اور اس کمرے کو جس طرح اسکول میں کمرہ ہوتا ہے کلاس روم کی شکل میں بنا لیں، وہاں پہ وائٹ بورڈ لگا لیں، وہاں پہ ٹائم ٹیبل آپ سیٹ کریں، 4 سے 5 گھنٹے بچے کو ڈیلی جو ہے وہ اس کمرے میں لے کے آپ بند ہو جائیں، باقی سب کچھ چھوڑ دیں، اور بچے کو جو ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے وہ پڑھائیں، اس کو فلی وہی ایکٹیویٹیز کروائیں، وہی طریقہ کار جس میں کلاس روم کا کنسیپٹ ہوتا ہے، ایسے بچے کو پڑھائیں۔ جو سلیبس ہے وہ آپ نے مارکیٹ سے وہ لینا ہے جو آپ کا گورنمنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے، اور اس کے طریقے سے اس کو بچے کو آپ نے پورا سال پڑھانا ہے، اور سال کے بعد آپ نے اس کو ایگزام دلوا دینا ہے۔ ہمارے یہاں وہ پرائیویٹ ایگزام ہوتا ہے، اس کو دلوا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ابتدائی طور پر چھوٹے بچے ہیں، پرائمری کلاس تک، ان کو پڑھانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کمرے کے اندر جو ہے وہ LCD لگوائیں، اور بچوں کو آن لائن جو YouTube ہے اس پہ لیکچر پڑھے ہیں، بہت مختلف قسم کے، ہر قسم کے لیکچر جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ ڈاکیومنٹریز دکھا سکتے ہیں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر ہونا چاہیے وہ سب کچھ آپ دکھا سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ ایکٹیویٹیز بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے، اور لیکچرز وغیرہ جو ہے وہ بھی دکھا سکتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو لائیو لیکچرز ہوتے ہیں، مختلف ایڈوانس دنیا کے اندر جو سکولنگ ہو رہی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا کے اپنے بچے کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور پھر جو اقدار اور ویلیوز اور سکلز آپ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں، وہ اپنے کلاس روم میں آپ بچے کو ڈرائنگ کی سکل ہے، کریٹیکل تھنکنگ کی سکل ہے، ایکٹیویٹی کرنی ہے، یہ سکلز ہیں، یہ ساری آپ بچے کو گھر میں سکھا سکتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، لاسٹ میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس کا کچھ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو قابل عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر ایک کریٹیسزم کیا جاتا ہے ہوم سکولنگ میں کہ تمام مضمون کے ماہر وہ والدین نہیں ہوتے، تو پھر کچھ مضمون تو اچھے پڑھا لیتے ہیں، کچھ مضمون میں وہ کمی بچے کی رہ جاتی ہے۔ اس کا حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس مضمون کے اندر
کمزوری ہے کہ آپ صحیح نہیں پڑھا سکتے ہو، اس کے لیے آپ کوئی ٹیوٹر رکھ لیں اور وہ بچے کو پڑھا دے، تو اس طریقے سے اس کو کور کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ والدین اتنا ٹائم نہیں ہوتا جس طرح ہمارے پاس معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی والدین اس سے کتراتے ہیں۔ اور اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے، بچے کے اوپر آپ فوکس کریں، اس کی تربیت تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ آپ جو ہے وہ انویسٹ کریں، اپنا ٹائم بھی انویسٹ کریں، اپنے پیسے بھی انویسٹ کریں، اور یہی اگر آپ اپنے بچے کو بہترین تخلیق کریں گے تو ایک معاشرہ اچھا تخلیق ہوگا۔ تو بہرحال ایٹ دا اینڈ یہی ہے کہ ہوم اسکولنگ ایک اچھا کنسیپٹ ہے، چاہے آپ بچے کو ریگولر اسکول بھیج رہے ہیں تو اس کا وہ جب گھر پہ آتا ہے تو وہ بھی آپ اس کو ہوم ورک کروائیں، اس کو وہ اسکلز سکھائیں، اس کو وہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ابتدائی پرائمری کلاسز کے اندر بچے کو اسکول نہ بھی بھیجیں تو گھر میں بھی بچے کو آپ پڑھا سکتے ہیں، تو یہ دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں۔ تو یہ ایک ماڈرن کنسیپٹ تھا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔